چاچا رمضان کی فضیلت کس وجہ سے ہے؟ ایک رات کی وجہ سے ہے، اور وہ لیلۃ القدر ہے۔ چونکہ رمضان کے مہینے میں چونکہ لیلۃ القدر ہے، ایک رات ہے، اس رات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کو افضل ایام قرار دے دیا، افضل الاعوام قرار دے دیا، سارے پورے کے پورے سال میں سب سے افضل۔ تو معلوم ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 مہینوں کو فضیلت دی ہے تو گویا کہ ان تینوں مہینوں کی فضیلت ایک رات کی وجہ سے ہے۔ جیسے کہ رمضان کی فضیلت لیلۃ القدر کی وجہ سے ہے، ایسی رجب کی فضیلت ایک رات کی وجہ سے ہے، جس رات کو لیلۃ المعراج کہتے ہیں، معراج کی رات کہتے ہیں۔ کیونکہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات رکھی جو لیلۃ المعراج ہے۔ اسرا و معراج کا واقعہ اس مہینے کے اندر پیش آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جسم و جان کے ساتھ بیداری کی حالت میں بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر کرتے ہیں، اور بیت المقدس سے آسمان بالا تک کا، اور یہاں تک کہ سدرۃ منتہا کو بھی عبور کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام احدیت تک پہنچ جاتے ہیں۔ چونکہ یہ سارا واقعہ رات میں، لیلم من المسجد قرآن میں کہا، ایک رات کے مختصر حصے میں مسجد یہ حرام سے مسجد اقصی تک آپ کو لے گئی۔ تو دیکھو وہاں لیلن کا لفظ موجود ہے، تو رات کی وجہ سے رجب کے مہینے کی فضیلت ہے، اور وہ لیلۃ الاسراء والمعراج۔ اس لیے کہ مشہور قول کے مطابق 27 رجب وہ تاریخ ہے، اور وہ رات ہے 27 رجب کی، کہ جس رات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پیش آئی۔ اور شعبان کے مہینے کی فضیلت بھی ایک رات کی وجہ سے ہے۔ اس رات کو لیلۃ البرات، شب برات کہتے ہیں۔ اس شب برات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے شعبان کے مہینوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ تو گویا کہ جس طریقے سے رمضان کے مہینوں کو ایک رات کی وجہ سے فضیلت ہے، اور اس کو شہر و امتی قرار دیا، یہ میری امت کا مہینہ ہے، بالکل اسی طریقے سے رجب اور شعبان کی جو فضیلت اور خصوصیت ہے وہ بھی ایک رات کی وجہ سے ہے۔ رجب کے اندر شب معراج ہے، اور شعبان کے اندر شب برات ہے۔ گویا کہ شب میں لیلۃ المعراج، لیلۃ البرات اور لیلۃ القدر، یہ 3 راتیں چونکہ ان مہینوں کے اندر آتی ہیں، اس لیے ان مہینوں کو خصوصیت کے ساتھ فرما دیا کہ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، کہ ظاہر ہے کہ اس مہینے میں اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے افضل الانسان جو تھا، افضل الرسل جو تھا، اس ذات کو اپنے پاس بلایا تھا، اور کہا تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، میرے پاس آئیے، وہاں کے غیب کے عجائبات آپ کو دکھاؤں گا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم آپ کو عجائب و غرائب وہاں کے دکھائیں۔ اس لیے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو لیلم من المسجد الحرام، رات کے مختصر وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ بلانے کا مقصد کیا ہے؟ آگے علت بیان کر رہے ہیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، بارکنا، اور ایسی مسجد اقصی کہ بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے۔ اور آپ کو آسمانوں پر کیوں بلا رہے ہیں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم آپ کو وہاں کے عجائب و غرائب دکھائیں۔ تو چونکہ اللہ نے اپنے پاس بلایا اور وہاں کے عجائب و غرائب دکھانے تھے، تو اللہ نے اس لیے اس کو رجب شہر اللہ قرار دیا کہ یہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، کہ اللہ نے اپنے جو عجائب و غرائب اور اپنے شاہی جلال و عظمت دکھانی تھی۔ انہ هو السمیع البصیر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو یہ لیلۃ البرات، اس کے بعد شعبان کے اندر لیلۃ المعراج، اور شعبان میں لیلۃ البرات یعنی شب برات۔ اس کی وجہ سے شعبان کو اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت عطا فرما دی، اور شعبان کے مہینوں کو آپ نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ چاچہ آپ شعبان کے مہینے سے مسلسل روزے رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا مہینہ آپ خصوصی روزے رکھ رہے ہیں، اور اس ایک رات کی فضیلت تو اپنے احادیث کے اندر بیان کر رہے ہیں، جو اپنے وقت میں انشاءاللہ بیان کروں گا، پھر لیلۃ القدر۔ تو کہنے کا مقصد کہ شب معراج، تو رجب کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے شب معراج کا، اور شب معراج کا یہ ایسا معجزہ ہے، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ نبی جب دنیا میں آتا ہے وہ معجزہ پیش کرتا ہے، معجزہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے، معجزہ نبوت کے دلیل ہوتا ہے۔ تو معجزے کو دیکھ کر انسانیت گویا کہ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ واقعی یہ نبی ہے، کیونکہ یہ جو معجزہ اور یہ کمال، یہ کوئی انسان اپنی بشری طاقت سے ظاہر نہیں کر سکتا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید غیبی اس کے ساتھ ہے، تبھی اس کے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمال کو ظاہر کر رہے ہیں۔
تو نصیب والے اس معجزے کو دیکھ کر اس کو نبی اور رسول مان لیتے ہیں، بد نصیب محروم رہتے ہیں۔